پاکیزہ صفات والے اللہ کے واسطے ان کی درود و سلام کامل اکمل مرشد اعلیٰ اور سب تو افضل و بہتر مرشد اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے اسی طرح اللہ دیا کروڑ رحمتہ و درود و سلام نازل ہوں پہلے انبیاء و رسولاں تے او دے نال بار بار ساڈے مرشد ساڈے رہبر ساڈے رہنما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے پھر آپ دی آل تے اولاد تے اصحابیات برین و بنات تمام مجاہدین اسلام ائمہ دین بزرگان دین محدثین کرام اور انہاں دے پیروکار والذین اتبعوہم بإحسان اللہ سارے دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اج 11 ذوالقعدہ 1446 سن ہجری 9 مئی 2025 سن عیسوی دا جمعۃ المبارک اور بیساکھ دی 25 تاریخ ہے۔ اج ملکی حالات دے پیش نظر میں سورہ صف 28ویں پارے دی دوسرے رکوع دے وچوں ابتدائی 3 آیات بینات 3-4 آیتاں پڑھیاں نے جن آیات تو میری اج دی گزارشات بڑی عیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت متعارف کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین تجارت دی طرف رہنمائی کی تھی اور وہ ہے اللہ تے ایمان لے آنا اور جہاد کرنا۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس سے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی ظالم دا ظلم، کسی بڑے دا روب اور دبدبہ، کسی امریکہ جیسے خبیث دی ناپسندیدگی اور یہ خلاف مسلمانہ دیاں تناباں کھچنیاں جہاد بند نہیں ہوئے گا۔ چاہے کافر نک بو چڑھان، چاہے کافر انہوں دہشت گردی قرار دیں، مسلمان مجاہدین نو ٹیررسٹ کہن، فنڈامنٹلسٹ کہن، یا کو اور بھکتیاں قسم یا اس قسم دی باتاں کرن، ایمان والیاں نو اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے کہ جہاد تو روک نہیں سکن گے۔ یاری دی آواز پھر بہ گئی ہے کہ انہوں بلا لا اگر تین نہیں سمجھ آندی۔ جی میرے بھائیو، کسے ظالم دا ظلم، کسے جابر دی جبروت، کسے متکبر دا تکبر، کسے مداخلت کرنے والے دے کافر دا کفر، فرمایا تو انہوں جہاد تو نہیں منع کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسے عادل دا عدل جہاد نو باطل کر سکتا یا معطل کر سکتا کہ بھائی بڑے امن دے نال، بڑے سکون دے نال، بڑا ہی معاملہ عدل دا چل رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں، کوئی حق تلفی نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی کسی قسم یعنی چادر محفوظ، چار دیواری محفوظ، عزت محفوظ کے سارا نتیجہ محفوظ نے، لہذا ضرورت نہیں کسی
تے موج اڑاؤ تے جہاد کی کوئی ہن لوڑ نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا جہاد ماضی لا یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ کافروں نے ناگوار سی، برطانیہ نے ناپسند سی، انہیں کیا یار ہے کم بڑا خراب ہے مسلمانوں جدوں مرضی جہاد کا شوق کو علماء دلا دیندے نے اور جہاد کی راہ دے اتنے پاگلا طرح چل پیندے نے اور سارے خلاف تیر و تفنگ لے کے تلوار لے کے میدان کے اندر اتر آتے ہیں جہاد کو ختم کرو۔ انہیں بڑے بڑے فتوے لینا چاہے مگر کسی نے فتویٰ دین کی جرت نہ کی تھی۔ انہیں ایک نواں نبی کھڑا کیتا، نواں نبی کھڑا کیتا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اور آخیا کہ یہ فتویٰ دے گا، یہ نبی وحی لے آئے گا، اللہ کی طرف نسبت کرے گا۔ انہوں نے پھر جہاد منسوخ کر دیتا، لو جناب نواں حکم آ گیا کہ جہاد منسوخ ہو گیا۔ اور ایک مولوی نے بھی فتویٰ دیتا، احمد رضا خان بریلوی نے، اعلام الاعلان بأن ہندوستان دار الاسلام، اس نام تے کہ ہندوستان دے جہاد کی لوڑ نہیں، باقی تے ہے چار چفیرے جتھے ہوئے لگو پہ، مگر جہاد کی ہندوستان کے اندر ضرورت نہیں رہ گئی۔ گویا کہ برطانوی حکومت کے خلاف کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ کھڑا ہوئے، اس قسم دیا باتیں ہوئیاں، مگر مسلمانوں نے الحمدللہ انہوں کوئی شرف قبولیت نہ بخشیا، نہ نبی منیا نہ کسی دوسرے مولوی کا فتویٰ منیا، بلکہ اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ پوری طاقت اور قوت دے نال کافر دے خلاف میدان دے اندر آؤ۔ بہت عرصے کے بعد الحمدللہ پاکستان کو بھی جہاد دے نال پھر ایک دفعہ واسطہ ہوا۔ دشمن اسلام دے، دشمن دین دے، دشمن قرآن دے، دشمن مسلمان دے، دشمن اللہ تعالی دے بندیاں دے، مومنہ دے، پھر میدان دے اندر میں ایک علیحدہ بات مختلف توجیحات نے برکت اللہ رب العزت نے یہ ماحول بنایا، انہوں بڑی فراخ دلی دے نال قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تجھے قوت تیار کرو، دشمن دے خلاف جتنی طاقت رکھ دیو پوری قوت دے نال تیاری رکھو اور ہمیشہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لعبد عاقل بعنان فرسہ، وہ بندہ بڑی مبارک دے لائق ہے، میں محمد کریم انہوں مبارک بات پیش کرنا جن نے اپنا گھوڑا تیار کیتا ہے، وہ بھی لگام پکڑ کے رکھ رہا ہے، ہما وقت تیار، جو ہی کسے پاسوں جہاد دی آواز ہوتی ہے یہ مار کے چھلانگ گھوڑے دے اوپر بیٹھ جا، اپنی تلوار لینا، اپنی زرہ لینا اور اس طرف سرپٹ دوڑ ہے، اور اس جہاد اس بندے نو میرے والوں مبارک بات پیش کر دینا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، خاص طور گھوڑے کا ذکر فرمایا کہ گھوڑے تیار کرو، جہاد کے واسطے تیاری۔ الحمدللہ اس معاملے کے اندر پاکستانی حکومت نے، پاکستانی افواج نے، پاکستان کے سائنسدانوں نے اللہ کی رحمت دے نال کوئی کسر نہیں چھڑی۔ اللہ قبول فرمائے، کرو آمین۔ میزائل تیار کیتے، بہت اسلحہ باہروں خریدنا پیا، خریدیا، ایٹم بم تک تیار کیتا، اور مسلمانوں نے اپنے فائٹر جہاز بھی تیار کیتے، پوری افواج کی تیاری اور مشقاں بدستور جاری اور ساری رہیاں۔ یہ واسطے انٹیلیجنس بھی زبردست قسم دی ایک پورے کا پورا محکمہ اور ٹیم تیار رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے تو عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مسلمانوں کی مدد اینی کیتی، پاکستان کی اینی
مدد اس قدر مدد کے پورے عالم اسلام کے اندر جو پوزیشن جو قوت پاکستان اہل وطن کو ہے وہ کسی اور اسلامی ملک تک کو بھی تاحال میسر نہیں آ سکی کہ پورے 57 اسلامی ممالک دے وچوں فقط پاکستان ایٹمی قوت ہے، فقط پاکستان ہے جو اپنے فائٹر جہاز تک تیار کر چکے ہیں، فقط پاکستان اسلامی ملک ایسا ہے جن کے پاس بڑے بڑے زبردست قسم دے میزائل موجود نے جو 2,000 بلکہ اس تو بھی زیادہ رینج رکھتے ہیں، جا کے اپنے ہدف تے لگ کے دشمن کی تباہی لے آ سکتے ہیں۔ اللہ دعا کرو اپنی رحمت فرمائے۔ ایک بڑی اللہ تعالیٰ دی مسلمانوں میرے بھائیوں بہت بڑی اللہ دی عطا ہے۔ تو رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ ایمان والیوں میں تو تجارت دسنا آؤ میں نہ سودا کرو، تسی تجارت لڑتے پھرتے جے، تسی چاہتے جے تھوڑی معیشت مضبوط ہو جائے، تسی چاہتے جے تسی ترقیاں کر جاؤ، آؤ میرے والا آؤ میں تھوڑی رہنمائی کرنا۔ ایسی تجارت جڑی دنیا کے اندر بھی نفع بخش، ایسی تجارت جڑی قبر چ بھی کم آئے، ایسی تجارت جدا بینیفٹ نفع تو حشر کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ جہاد 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 فرمایا اس کو قبل ایمان لیا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این مارکے دا مقصد دو بدو مسلمان لڑ رہے سن کافران دے نال، جناب تیر برس رہے سن، تلوارہ چمک رہی سن، بہادر گرج رہے سن، لاشیں تڑپ رہے سن۔ اس دوران آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پہلے مسلمان ہوا یا پہلے جہاد کے اندر جا کے مسلمانوں کی مدد کرا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے مسلمان ہو، پہلے اسلام قبول کر، پہلے کلمہ پڑھ، بعد کے اندر جہاد کر۔ معلوم ہویا کافر جہاد کے اندر حصہ لے، مسلمانوں کو تقویت دے، اسلامی فوج کا حصہ بن جائے، مین پاور مہیا کرے، ان کے باوجود بھی جب تک اسلام نہیں لے آئے گا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ انہیں کلمہ پڑھیا، فرمایا ہن جا نہ پکڑ تلوار میدان کے اندر، یہ میدان کے اندر اتریا، بہادری دے جوہر دکھائے، آخر شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اپنی گود کے اندر رکھ کے ایک پیشانی تو مٹی کو صاف کر دیا، فرمایا عاملا قلیلا واجرا کثیرا، عمل تے بڑا تھوڑا کیتا، بڑا لمیٹڈ کیا، بڑا مختصر وقت نے صرف حصہ لیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ہمیں کوئی روزے نہیں آئے، انہیں روزے نہیں رکھے، حج عمرے نہیں کیتے، صدقے خیرات نہیں، نفل نمازاں نہیں۔ فرمایا تھوڑا جا ٹائم انہوں ملیا، جہاد کی صرف جا کے حصہ لیا، عمل تھوڑا کیتا، اجر بہت بڑا حاصل کر لیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے ایک بڑی موٹا شخص مچھاں والا داڑھی منڈا میدان جہاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہیں بھی آ کے اس طرح کیا، کلمہ پڑھیا، جہاد کے اندر شامل ہویا، شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے، یہ طرف کہ انہوں اٹھاوا، انہوں پوچھا، انہوں پانی، انہوں کوئی دوائی دارو، یہ ابتدائی طبی امداد انہوں مہیا کی دی جائے۔ نبی پاک اگے بڑھے، واپس پلٹ آئے، واپس الٹے پاؤں۔ صحابہ حیران ہوئے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے، کیوں انہوں ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا میری چاہت سی میں انہوں اٹھاوا، میں انہوں پوچھا، میں انہوں خیریت دریافت کرا، شاید آخری کو حاجت ضرورت ہوئے کہ مدد کر سکا، لیکن میں دیکھا میرے پہنچن تو پہلے آسمان تو دو جنتیاں حورا ایتیاں بیویاں میرے تو پہلے دے قرآن چکیاں، جنہ تو حیا کر دیا ہویا میں پیچھے آ گیا۔ انہوں نے آ کے دا سر اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت نہ دسا جڑی عذاب علیم تو تانوں بچا لے، نفع بھی دے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تسی اللہ تے ایمان لے آؤ، اس دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے کلمہ پڑھو،
اللہ سی پھر کلمہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ تیری توفیق دے نال پڑھیا اپنی رحمت دے نال سانو حق دے شہادت ہے دو سچیاں گواہیاں اپنی یکتائی دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی اللہ گواہی دین والیاں دے اندر فاکتبنا مع الشاہدین ساڈا نام بھی درج فرما لے فرمائے ایمان لے آن دے بعد وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ دے اندر تسی جہاد کرو جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے جس طرح نماز جس طرح دین جس طرح اسلام روزے حج قیامت تک جاری رہنے والا اس طرح جہاد بھی قیامت تک جاری رہنے والی چیز ہے دیکھیں جہاد ایک شخص لڑتا ہے اپنی بہادری دکھان واسطے ایک شخص لڑتا ہے اپنی قوم کی مدد دے واسطے ایک شخص لڑتا ہے کوئی حمیت دے واسطے ایک شخص لڑتا ہے کسی دولت دے واسطے کسی منصب دے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا انہاں دے وچوں جہاد فی سبیل اللہ والا کون ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر قبول ہونے والا فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ سب تو اللہ کے نزدیک قبولیت والا صرف وہ ہے جڑا اس واسطے لڑے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اللہ کی توحید غالب ہو جائے اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے کافروں کا کلمہ ذلیل ہو جائے اور نیچے ہو جائے اللہ کی بات سارے دے غالب آ جائے میں اللہ کے دین دے غلبے دے واسطے فرمایا فہو فی سبیل اللہ وہ ہے اللہ کی راہ دے اندر دعا کرو ساری ساری افواج نو اللہ عقیدہ توحید بھی نال نصیب فرمائے جنہاں کو دتا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے توحید دی خاطر زندہ رہن توحید دی خاطر لڑن توحید دی خاطر جہاد کرن توحید واسطے قتال کرن توحید واسطے دعوت پیش کرن توحید دے واسطے میدان دے اندر اترن توحید دے واسطے بٹن دبان میزائل چلان داخل دشمن کو مارن اللہ دی توحید دے واسطے بے شک آپ بھی مر جان آپ بھی شہادت پا جان آپ بھی اللہ دی راہ دے اندر قربان ہو جان یہ ہے فہو فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے اندر اللہ کا پسندیدہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ اللہ ضامن بن جندا اس بندے دا ضامن بن جندا جڑا اللہ دی راہ دے اندر نکلدا لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسول جاندا صرف اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے جاندا صرف اس واسطے کہ رسول دا کلمہ غالب ہو جائے فرمایا میرے نبیاں تے ایمان رکھدا ہے میری ذات دے اوتے ایمان رکھدا ہے میرے قرآن دے اوتے یقین رکھدا ہے اے بندہ جس ویلے نکلدا ہے میں ضامن بن جنا ان ارجعہ بما نال من اجر وغنیمت اللہ کہتے ہیں میں ضامن ہونا تینوں جدو واپس پلٹے گا اگر زندہ واپس پلٹے گا تو میرا وعدہ تیرے نال تینوں اجر بھی ملے گا تینوں مارے غنیمت بھی نصیب ہوے گی اور ادخلہ الجنہ اگر تو فوت ہو گیا کٹ گیا شہید ہو گیا اللہ دی راہ دے اندر قربانی دے دیتی فرمایا میرا وعدہ ہے میں تینوں جنت الفردوس عطا کراں گا یہ بخاری مسلم دی روایت ہے یاد رکھو جنگا ایمان دے نال اعتقاد دے نال توکل دے نال یقین دے نال لڑیاں جاندیاں نے پھر دوہراؤں جنگا ایمان دے نال توحید دے نال اعتقاد دے نال توکل دے نال اللہ دی ذات دے بھروسے دے نال اور یقین دے نال لڑیاں جاندیاں نے انہاں دے واسطے حوصلہ چاہیے جنگ لڑن دے واسطے ہمت چاہیے جنگ لڑن دے واسطے حکمت چاہیے جنگ لڑن دے واسطے اپنے امیر دی اطاعت دی ضرورت ہوندی ہے یہ چیزاں ایمان دے نال ضروری ہے کون کون سی حوصلہ ہمت ایمان کا میں ذکر کر چکا پہلے حوصلہ ہمت حکمت اور اطاعت میدان جہاد کے اندر کٹ مرنے والا مجاہد شہادت پانے والا بہادر اگر اپنے امیر دی اطاعت کو ہٹ کے لڑے گا وہ دی شہادت اللہ تعالیٰ دے ہاں قبول نہیں اطاعت تو انہوں پتہ چلی احد کے اندر
50 تیر اندازہ نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلے تے مقرر فرمایا سی تسی ایتھوں نہیں ہلنا، تسی چاہے دیکھو کیسی سارے میدان دے اندر کٹ گیا اب جنگل دے درندے آ کے ساڑیاں لاشاں نوچتے رہے پہ گدھا آسمان تو اتر کے سانو کٹ کٹ کے کھا رہی ہیں فرمایا تسی ایتھوں نہیں ہلنا، تسی یہ درہ نہیں چڑھنا، تسی یہ مقام نہیں چھوڑنا جب تک میں پیغام نہ بھیجا تسی نیچے نہیں آنا۔ کتنا سخت آپ نے سمجھایا مگر کوتاہی ہو گئی، امیر دی اطاعت تو ذرا کو ہٹ گئے تو انہوں پتہ کتنا نقصان ہوئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مِّن بَعْدِ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے ایک چھوٹی جی انہاں دی مسٹیک دی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا سر پھٹ گیا، خون و خون، چہرہ خون آلود ہو گیا، خون بن رہی سی اندہ بڑی مشکل دینا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیاری لفظ جگر کوشش کر کر کے خون کو روک رہی ہیں، علی ترس دے اندر ڈال دے اندر پانی لیا رہے ہیں، اور برتن میسر نہیں، چہرہ دھویا جا رہا، خون چلتا جا رہا، آخر ایک بوریا جلایا، بخاری دی روایت ہے وہ دی راکھ نو اٹھا کے سیدہ فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو دے چہرے انور دے اوتے رکھیا اور دبا کے رکھیا، جس ویلے خشکی ہوئی پھر خون بند ہویا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان جنہ دے وچوں شاید کو پہلے شہادت ہوئی ہوئے، سارے سرگم دے اندر اس سارے ڈسپلن دے ٹوٹ جان دی وجہ تو امیر دی اطاعت بہت ضرور۔ اسی اج کل بڑیاں گلاں کر وہ ڈرون ایتھے آ گیا، ڈرون اوتھے ڈگا، وہ یار آ کے میں گیا، ساڈا انقلاب سسٹم کی کردا پیا، وہ ریڈار کتھے مرے نے، وہ یار فلانا دا بچہ مر گیا، شہید ہو گیا، ساڈی حکومت کہندی سی انج کر دیاں گے، ایک بھی بندہ مریا تے انج ہو جائے گا، قطرے قطرے دا سی حساب، وہ کتھے حساب؟ یہ کیوں نہیں بم مار دے پے، کیوں نہیں مودی مردہ دیتے؟ نہیں، 100 حکمت عملی۔ میری بات تو ذرا دل تے نوٹ کر لینا، میں آپ حضرات دے سامنے کیا حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، حکمت چاہیے، طاقت۔ کھاڑے تو باہر جڑا ہوندا نا اودا زور بہتا لگ رہا ہوندا ہے، پہلوان دی نسبت وہ نٹ کھچے وہ تو مار جا ہوئے تو چھڑ دو پھڑ لینو اج کر اینو ایویں تے جے اینو وچ اتار دیتا جے بھی تو ذرا کو آتے ٹھبی نہ سوے پم۔ حکمت عملی ضروری ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی اور امیر اللہ اکبر کیسی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ میں قربان جاما جنگاں دے اندر آپ نے اللہ دا ڈر سنایا، جہاد تے جا رہے ہیں، ایک جگہ رات پڑاؤ کیتا، فرمایا تھوڑا آرام کر لو باقی سفر صبح کرنے ہیں۔ بعد صحابہ نے دیکھا بھی اے وچ جگہ جیڑی ہے نا ٹوئے ٹبے زران بیلنس سے تے آ جڑا رستہ جہا ہے بابا پدرا ہے، ایتھے بستر سٹ لینے ہن کنے آنا ہے، ہن رات ایتھے کنے لنگنا ٹپنا ہے۔ انہوں نے سڑک دے اتنے کہہ دو رستے دے اندر بڑا جڑا کچا پیا سمجھان واسطے اتھے صحابہ نے کئیاں نے بستر بچھا کے آپ نے فرمایا جنہیں راہ دے اندر بستر بچھایا ادھر رب نے جہاد قبول نہیں کرنا، جاؤ منادی کر دیو، راہ چھوڑ کے لے تو رستے دے اندر لیٹنا نہیں، رستہ بند کرنا مناسب نہیں مسلمان واسطے۔ جہاد جہاد کیسی تربیت، بد عملیاں چھڑائیاں۔ ایک شخص نے ذرا مانے غنیمت کی چادر ادھر ادھر کر لی، انہوں نے سنائی، تیر آیا اندھا، رسول اللہ کا غلام ہے، آپ نے انہوں بھی صحابہ نے جس ویلے شہید ہویا پکارا پہ گئیاں ہنی اللہ الجنہ ہنی اللہ الجنہ، تینوں جنت مبارک ہو، تینوں فرمایا جو جنت مبارک کہن دے انہیں چادر دی چوری کیتی سی، میں نبوت دی نظر دے نال دیکھے آئے دا مرن تو پہلے جہنم دی آگے کے واسطے بڑھ رہی سی اور وہ چادر سبب بن رہی سی۔ آپ نے تربیت یہ نہیں کہہ دیتا کہ تینوں 100 خون معاف ہے تو جان دے دیتی اور پیچھے کی رہ گیا،
خسمہ نو کھائے ایک چادر، وہ ویلیو ہی کی ہے بندے دے مقابلے دے اندر، وہ جان دے دیتی ہے لہذا جنت جائے گا، ایسی بات ہے۔ بد عقیدہ پہلے تو سن چکے ہیں، پہلے اسلام، پہلے توبہ، پہلے حلقہ ایمان دے اندر داخل ہو، بعد دے اندر اگلی گل ہوئے گی۔ بد عملیاں چھڑائیاں، بد کرداریاں چھڑائیاں، بد عقیدیاں چھڑائیاں۔ یہ کہنے لگا کہ مینوں عادتاں نے کچھ گندیاں جہاں، کچھ میں فلانی بھی عادت، فلانی بھی علت میرے اندر، جھوٹ دی بھی ہے، چوری دی بھی ہے، تو دسو ساریاں نو بیک وقت چھڑنا مشکل۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے۔ ابو مرثد غنوی نو جی میں چوری دی عادت ہے، فرمایا یہ چوری نہیں کرنی، یہ مینوں تے لاتی بڑی بھیڑی پئی ہے۔ فرمایا پھر تو اینج کریا کر، تینوں میں چوری دسنا، چوری بھی سینا زوری بھی جنت دی منظوری بھی، سبحان اللہ جی حکم کرو۔ فرمایا کافراں دی جیلاں چوں قیدی مسلمان جڑے نے انہاں نوں چوری کر کے کڈ کے لے آیا کر، انہاں دی جیلاں دے وچوں عرش والا رب تینوں اس چوری دا بھی اجر ثواب عطا کرے۔ انہوں دی داشتہ مل گئی، اناق نا دی سی کڑی اتھوں دی، جہدے نال دور جاہلیت دے اندر یہ گندے مراسم چلتے سن۔ انہیں انہوں ویکھ لیا، انہیں کہا ابو مرشد اور بسم اللہ آ جا میرے گھر، تینوں بستر دینی ہے، بیڈ دینی ہے، تیرے واسطے جگہ ساری تیار ہے اور اپنا آپ بھی حاضر کرنی ہے۔ کہ صوفی ہوئی چپ، انہیں پھر ہویا کہ تینوں کہتا نا کسرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، یہ چیزاں زنا بدکاریاں اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیتیاں نے، میں وعدہ کیتا ہے اور نہیں۔ مسلمانوں نوجوانوں ایسا نہیں کہ چلو ہن ایک بری تے ٹھیک ہے تے بعد توبہ کر لیں گے، پھر انج کر لیں گے، پھر انج کر لیں گے، ایسی بات بالکل نہیں۔ سانو 36 راواں مگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے؟ اللہ انہوں تے کروڑ رحمت کرے۔ بد عقیدگی ایسی ٹک ٹاکراں دے پیچھے لگے ہیں، اسلام نہیں، رہنمائی ایمان والوں دے کولوں نہیں، حالات ڈھیر لگے پے نے نیٹ دے اوتے۔ وہ جاہل بیویاں بن تھم کے سامنے، کہانی تو پہلے دن جنگ دے کیڑا سوٹ پانا ہے، دوجے دن نہیں، دوجے دن دا جہاد، دوجے دن کیویں وہ نہیں سوٹ سوایا، اور مودی نے تینوں نہیں جنگ واسطے بھیجیا کار نہیں۔ سنجیدہ ہو میرے بھائیوں، دین اسلام کا شعار ہے، کوئی خانہ گیلا بارہ نہیں، کوئی مخاؤ نہیں جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی ذہنی مینٹلی طور دے ہوتے تیار نہیں، بیڑا غرق ہوندا سن۔ اب میں ہاتھ ماریا تو مجھے یاد ہے ٹوپی نہیں میں تو پائی۔ چلو جنہ کو جمعہ ہو گیا اللہ قبول کرے۔ جی میرے بھائیوں، اسی ذہنی طور تے تیار نہیں جہاد دے واسطے۔ جس ویلے پھر آ کے کوئی ڈگدا نا ایڈا کو ڈرون، تے اسی کہنا ہوئی سرحد لنگ کیویں آیا ہے، ساڈے فوجی کتنے سوتے ہیں، وہ ساڈا سسٹم کدھر چلا گیا۔ اور بھائیو سمجھن دی ضرورت ہے، پوچھو انہوں نے۔ جس طرح میں پہلے آکھیا ہے کہ کھاڑے چو باہر والے دا زور بہتا لگتا ہے، دوسری ٹک ٹاکراں دے کولوں خوش ہو کے انج کیتا تے اسی انج کر دینا ہے، وہ یہ پریشر دتا جاتا ہے، یہ روک پایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میدان جہاد دے واسطے کامیابی دی کہ دشمن دے اوتے پورا پریشر دیو، لیکن مدد اللہ کو نہ منگو، مدد رب نے کرنی ہے، انہوں چھڑ دیو گے، صرف کیلو کال اقبال دے ہوتے رہو گے، جس ویلے تواڈے سوچ کے مطابق نہیں ہوئے گا، تسی دین تو بھی بعض دفعہ برگشتہ ہو جاؤ گے، تسی دین اسلام تو بھی پھر جاؤ گے، اور تسی جناب شکست خوردہ ہو جاؤ گے۔ دیکھا بدر دے اندر اللہ دے کولوں مدد منگی، نبی پاک نے، صحابہ نے، اللہ نے مدد فرمائی۔ 313 نو 1000 دے ہوتے اللہ نے عزت و غلبہ عطا فرمایا۔ او دے بعد جنگ حنین آئی، مسلمان 12,000 دی جمعیت، 12,000 فوجی تے چند مشرکین، انہوں نے فتح کیتا، راج حنین آیا،
حنین والے نو پتہ لگا انہاں پہلے ہی مورچہ بند ہو گیا، انہاں تیر جمع کر لے، خیال انہاں دا یہ سی کہ آؤں گے سانو بھی انہوں نے لینا بلیٹنا جاندیاں انہوں نے مورچہ دے چھپے، مسلمانوں نے اڑبونگ مچ گئی، دوڑا لگ گئیاں، اچانک بارش کی طرح تیر برسے ہوئے آ کتھوں گئے، مسلمانوں کا ڈسپلن خراب ہو گیا۔ یہی جنگ سی، جناب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے گھوڑے دی مہار پکڑی سے آپ خچر دے اتے اسرار سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، سارے صحابہ دائیں بائیں ہو گئے، یعنی سب بندی ختم، شرازہ بندی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا سی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کلا ہی میدان دے اندر ڈٹیا رہاں گا، میں کوئی پرواہ نہیں، سچا نبی ہاں، اپنے دادا دا نام پر دادے دا نام لے کے آپ نے فرمایا عبد المطلب دا بیٹا ہاں، میں خاندانی ہاں، میدان چھوڑن والا نہیں، میرے نال کو ہوئے نہ ہوئے میں اکیلا ہی میدان دے اندر سچا نبی کروں۔ مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، بعد دے اندر اللہ نے پھر انہوں نے مدد فرمائی، غلبہ آیا، ہزاراں اونٹ، ہزاراں بکریاں، ہزاراں قیدی، بہت بڑا مال غنیمت تو پھر مسلمانوں نے ہاتھ لگا۔ اس گل کو اللہ نے کیویں بیان کیتا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو مختصر کرنا، بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ فرمایا تو پتہ بدر چ بھی تہاڈی میں مدد، حنین چ بھی مدد کی تھی، لیکن تسی اذ اعجبتکم کثرتکم، تسی اپنے گمنڈ دے اندر آ گیا سی، بڑی تعداد، وہ 313 ساٹے اسی جئی تئی پھیر دیتی سی، ہن تے سی 10-12 ہزار، ہن سانو کون شکست دے سکتا؟ اللہ نے کہا چلو پھر 10-12 ہزار صاحب چلو میدان دے اندر لے لو مدد پیچھے، اللہ دی مدد پیچھے، اللہ تعالیٰ نے روک لیا، اپنی رحمتہ دے مدد دو، مسلمانوں شکست ہوئی، جڑے مکہ ورگا امریکہ ورگا اس دور دا امریکہ سی مکے نو فتح کر کے آئے، وہ چھوٹے جا حنینیاں دے کولوں مار کھا کے بھج گئے۔ فرمایا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تسی اپنی کثرت دے اتے بازوਆਂ تے مان کرے لگ پے، پھر مزہ لے رہے سے کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ کو دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ فلاں جاؤ بوٹی جڑی ہے نا اس طرح انہوں تو استعمال کرے، تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی نسخہ لیا، جا کے جنگل دے پنساری کو انہوں کٹ کے کھاتا، موسیٰ علیہ السلام بہترین صحت یاب ہو گئے۔ کچھ سال تو لنگے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی درد اٹھی، پھر وہی تکلیف پین ہوئی، مسئلہ کھڑا ہویا، کہنے لگے دا نسخہ تے میرے کو ہے، اللہ نے فضلہ پہلیاں خوراکاں نال ہی ٹھیک ہو جاتا سا، سدھے گیا وہ جا کے دوبارہ بوٹیاں لیاں نو کٹ کے کھاتا، تکلیف ہی ہے۔ یا اللہ درد بھی ہو ہوئی، موسیٰ بھی ہو ہوئی، دوائی بھی ہو ہوئی، ادو تے انج فائدہ دیتا سی، ہونے اثر ہی نہیں پہ کر دی۔ فرمایا موسیٰ تو میرے ولوں ہو کے گیا سا تد خیر سی، ہوں تو سدھا اتھے گیا نسخے دے اتے، اس واسطے اوہ انہاں بوٹیاں تے دوائیاں دے اندر اثر نہیں، موسیٰ اثر پیدا کرنے والی ذات تو میں ہاں۔ جب اللہ کو بچوں کٹیا جائے یا ایمان کمزور ہو جائے، مادیت دے اتے، اسلحہ دے اتے، اپنے بازوਆਂ تے مین پاور دے اتے جدو زیادہ اعتماد آ جائے ادو اللہ دی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اس واسطے مت غافل ہونا، تواڈے کول بڑا بڑا ایٹم ہے، ایٹم بم جیڑا وہ انڈیا دے نالوں زیادہ تک، تواڈے میزائل انڈیا نالوں ود نے، تواڈے فائٹر جہاز انڈیا نالوں، تواڈے پائلٹ انہاں دے نالوں ود نے۔ ایسا نہ کرنا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال محفوظ فرمائے۔ عوام الناس کو بھی میں تربیت کر رہا ذہنی،
کہ اللہ دے کولو دعاواں کرو، اللہ تے بھروسہ کرو، انہوں انجوائے نہ سمجھو۔ اے بھائیو ایتھے نوجوان گھستے ہیں، ایتھے بکرے نہیں، ایتھے ماما دے ثبوت ذبح ہوندے نے، ایتھے گاواں دیاں قربانیاں نہیں، ایتھے ماما دیاں بہناں دیاں قربانیاں نے۔ بم آ کے گرے، اللہ دے اتے یقین رکھو اور شہادت دی تمنا لے کے دل کے اندر ہر رات سو اور ہر صبح کو کہ اگر مینوں اللہ کی راہ دے اندر ایتھے بھی کو آ کے میزائل گر جائے، مینوں بھی موت آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، دعائیں بس کہ اللہ میری شہادت قبول کر۔ اے دعا کرو اللہ میری شہادت قبول فرما لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب جانتے جے شہید کون ہے اللہ دی راہ دے اندر جڑا؟ صحابہ نے کہا عرض کیتا یا رسول اللہ شہید من قاتل من قتل فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جڑا جان دے دے فہو شہید فی سبیل اللہ، وہ اللہ دی راہ دے اندر شہید ہے۔ فرمایا پھر تے میری امت دے شہید بڑے تھوڑے ہوں گے، پھر تے میری امت دے شہید بڑے تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا نہیں ہے صحابہ، صرف اللہ دی راہ دے اندر لڑن والا تے مرن والا ہی شہید نہیں، بلکہ فرمایا ان شہداء امتی اذن لقلیل، پھر تے مینوں بڑا گھاٹا ہے کہ میری امت دے وچوں شہید بڑے تھوڑے نے۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جڑا اللہ دی راہ دے اندر مر جائے کٹ جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جڑا اللہ دی راہ دے اندر نکلیا کسے بھی نیکی دے کم دے ہوتے جہاد تے نکلیا، حج تے نکلیا، کسے بھی راہ دے اندر نکلیا فرمایا وہ اپنی موت بھی مر جائے بغیر کسے نے قتل کیتیا اللہ کو چلا جائے، وہ بھی اللہ دی راہ دے اندر مرنے والا شہید ہے۔ من مات فی الطاعون، جڑا طاعون دی بیماری تے مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی درجہ شہادت پائے گا۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، جڑا پیٹ دی درد دے اندر مر جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ جڑی عورت زچگی دی حالت دے اندر اللہ نو پیاری ہو جائے وہ ماں بھی شہیدہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغریق شہید، جڑا پانی دے اندر ڈب کے مر جائے فرمایا انہوں بھی اللہ شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ جڑا دیوار یا بلڈنگ دے نیچے آ کے مر جائے، گھر دے اندر ستے سر میزائل آیا، جس طرح امریکہ جس طرح انڈیا بھائی مان نے پہلے میزائل مارے نے مساجد شہید کی دیا، اس طرح اگر نیچے آ کے کوئی ستا پیا بھی مر جائے وہ بھی شہید۔ الحمدللہ یہ دین دا ساڈے واسطے یاد رکھو میری بات، یہ جنگ کوئی چھوٹی مینوں تے نہیں نظر آتی، یہ چھیتی مک جائے گی پیڑ دی جنگ دی طرح، 2-4 دن دے اندر کو وچ پہ پوا کے صلاح ہو جائے، لگ جائے گیم لمبی جے، وہ دے واسطے ذہنی طور تے تیار ہو جاؤ۔ تہاڈا دشمن اللہ کا دشمن ہے، یہ اعتقاد رکھو کہ تہاڈا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تہاڈا دشمن ہے۔ سعادت کی بات ہے تہاڈے واسطے، جڑا امریکہ کہ بھی امریکہ دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، میں او دا ساتھی ہاں، میں او دا حواری ہاں، میں او دا حلیف ہاں، اسی سمجھنے بڑی گل ہے، بڑی گل ہے، نہیں امریکہ بھی کیا حیثیت ہے، وہ تے تہاڈی گری ہوئی غلاظت جڑی صبح دے ٹائم واش روم دے اندر گراندے جے اس تو بھی زیادہ بدتر ہے، کمینہ ہے اللہ دے نزدیک، وہ دی کیا ویلیو، کتا ہے، اج مر جائے اللہ دی قسم بغیر کلمے دے سیدھا جہنم گیا، اور انہوں کوئی نہیں طاقت نکال سکتی، کوئی طاقت انہوں نجات نہیں دے سکتی۔ تسی ایمان والے، تہاڈی کیا وقت، تہاڈی کیا حیثیت، تہاڈی کیا شان، تہاڈی کیا ٹھاٹ، تہاڈی کیا آن بان، دا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ لیکن خوش قسمتی ہے کہ جڑا رب دا دوست ہے وہ ساڈا دوست ہے، جڑا اللہ دا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر ساڈیاں محبتاں، اللہ کی خاطر ساڈیاں دشمنیاں، ساڈی کوئی کسی دے نال دشمنی نہیں۔ ہاں جو اللہ دا دشمن، جو کلمے دا دشمن، توحید دا بیری، اسلام دا بیری، قرآن دا بیری، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا بیری، وہ ساڈا دشمن ہے۔
وہ دی ساڑی جنگ ہے، قیامت تک جنگ ہے، الجہاد ماضن الى یوم القیامہ. ساڑی وہ دینا کوئی کسی قسم دی ہمدردی نہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، متفق ہو، تیار ہو؟ ہاں ذہنی طور پہ تیار رہو. اپنے گھر کے اندر بھی کوئی آفت بیٹھے نو آ جائے، انشاءاللہ تھوڑا درجہ اللہ دے نزدیک. تھوڑے جذبات تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ویکھنا. اللہ دا دشمن تہاڈا دشمن، دلیل دی سب تو بڑی ہے کہ اللہ دے دشمن نو سب تو پہلے ویر لین واسطے کیڑی تھاں نظر آئی؟ بولو بول سارے، پھر بولنا. مسجد. مسجد انہیں میزائل مارے سب تو پہلے مسجد تے مارے. ایتھے مارے مسجد تے، اوتھے مارے مسجد تے، اوتھے مارے مسجد تے. جنیاں جگہ تے اٹیک کیتا 24 میزائل مارے یا کمو بیش حملے کیتے، سارے مسجد تو نشانہ لیا. اس واسطے اللہ دا دشمن ہے. تسی مسجدہ دے نال پیار کرو، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا. جو اتھے بیت المقدس کو نقصان پہنچایا تو مسجد، بابری مسجد کو نقصان پہنچایا مسجد. یہ اللہ کے گھراں نال بیر ہے. میں تو کہنا اللہ جانتا ہے پاکستانی آرمی یا حکومت انہوں کہندی سی جنگ تو شروع کرے گا ختم اسی کرنی ہو. یہ ذہن کے اندر رکھ رہی. ساڑھے کو غوری ایسی غوری چھوڑاں گے، اب داتی چلاواں گے، اسی اے کراں گے. اللہ اکبر. میں کہنا کاش یار بھی کیا ہی بات ہوں دی اینی کہہ دیں دینا مودی تو یاد رکھی میزائل چڑھیا تو ایسی آفت صحیح چھڑ دینا. ہوئے ہوئے توڑے غوری نہ لو وقت نہ پینا پہنیاں دے پھر کہتے. اور میں عرض کرنا اپنی حکومت دے اگے، حافظ سعید نو چھوڑ دیو، حافظ سعید کو آزاد کر دیو، مولانا مسعود اظہر کو آزاد کر دیو، ہر مجاہد اسلام کو آزاد کر دیو. چھوڑ دیو اللہ دے شیرانو. انہاں نو ڈکیا تسی انہاں گدڑا واسطے، او گدڑ تے پھر پہ گیا تواڈیاں بھیڈاں نو. چھوڑو انہاں شیرانو. دیکھو مودی دیاں نینداں حرام ہوندیاں نے کہ نہیں؟ مودی بھی دعاواں کرتا ہونا یا اپنے کابینہ کے اندر مشورہ دے وچ کہندا ہونا کوئی شکر کرو آلے غوری عبدالی تے کھلوتے نہیں، حافظ سعید نو نہ کدے کہہ دن چھڑ دے رہا ہے. اللہ جانتا جتن پتہ لگ گیا نا انہوں حافظ سعید نو چھڑ دیتا ہے. انہیں اس سے ویلے تھلے ہاتھ مارنا تے گھر بھجنا میرے کپڑے دیو مجھے، میری دھوتی خراب ہو گئی ہے. ہمیں حافظ سعید صاحب کدے واسطے انہوں نے گرفتار کیتا ہے، کدے واسطے جیل بند کیتا ہے، کدے واسطے نظر بندیاں نے کہ جنگ نہ ہو گئے تو جنگ تے پھر ہو گئی. مودی نہ کوئی بدبختی کرے، مودی نے پھر اپنی اوقات اپنے کرتوت تواڈے سامنے رکھ دیتے. پتہ نہیں ہن کیا جواز ہے. سب تو پہلے چاہیے اللہ کی قسم اللہ دے مجاہدان و اللہ دے دین دے شیران و آزاد کر دیتا جائے، بلکہ نہ صرف آزاد کر دیتا جائے، سہولت کاری کیتی جائے، انہاں واسطے رستے کی دیتے جان. اللہ دی توفیق دے نال ویکھنا. پھر اگر اس صورتحال دے اندر ساڈے شیرانوں فوجیاں نو آرمی والیاں نو کل جناب جو ظلم کیتا گیا ساڈے نو کی آ مسئلہ ہے بھائی، کیا رکاوٹ ہے؟ انہوں نے بھی چاہیے جا کے انہوں نے اندروں پچھو چھوڑا گھومپر اور انہوں نے پتا چلے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مسلمانہ دے نال دشمنی کر کے مزہ کس طرح دا چکھنا پہندا ہے. اللہ دے شیران و آزاد بھی متفق ہو کہ نہیں؟ سجاد کھڑا کر کے ذرا چلو انہوں قرار داد ہی سمجھ لو کہ سارے نوجوان اس بات دی طرف عہد کر دینے تائید کر دینے کہ حافظ سعید نو مولانا مسعود اظہر نو ایسے شیران نو تمام جتنے قید نے مجاہدین انہوں نے رہا کیتا جائے.
بلکہ میں تو کہنا حافظ سعید صاحب کو جو نہیں نا تو ضرورت ہے کہ مہربانی کر کے کہ انہاں کو ویڈیو بیان ہی ریکارڈ کروا دیو، او دے نال ہی ویکھنا کہ میں تھڑیاں بچ گیا۔ وہ اج تک بیان حافظ سعید صاحب دا حافظ اللہ تعالی وہ آمدی ریکارڈ ہے اور چل رہا گھوم رہا نیٹ دے ہوتے، پوری دنیا میں کئی بلین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جو انہوں نے کیا سی، مودی اگر تو ہمارا پانی بند کرے گا ہم تیری سانسیں بند کر دیں گے۔ حافظ سعید صاحب اگے آ رہے کہ ہم تھوڑی جی تبدیلی کر دینا، انہوں کو جے تو پانی پی تو ہوندہ ہے نا، پی تو شروع ہوندہ ہے، انگلش میں وڈی نہیں آندھی اصلاح کر دینا میری، جے تو ساڑھے پی بند کیتی اسی تیری بی بند کر دیں گے۔ ہم سمجھ تو سی آپ پہ ہی جانا، پی تو کی تے بی تو کی، ہم سانسا والی گل نہیں، انشاءاللہ وہ بندہ سی کرنا ہوگا ہر رستہ، کہو انشاءاللہ اللہ دی توفیق دینا۔ ہن کوئی جواز نہیں رہ گیا، کوئی لگی لپٹی رکھن دا، انہیں آغاز کر دیتا ہے اپنی غنڈہ گردی دا، اپنی جہالت دا، اور ایک گائے دا مود پین والے ایسانو ڈلکار رہے نے محمد دے غلاموں اپنے عقیدے صحیح کر لو، اپنا عمل صحیح کر لو، اللہ دے توکل کرو، اللہ دے بھروسہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، انشاءاللہ الرحمن میں پورے یقین اور امید اللہ دے اوتے توکل کرتا ہویا کہنا جنگل بھی تانوں رستہ دیں گے، پہاڑ بھی سینہ چیر کے تواڈے واسطے راہ بنائیں گے، اللہ دی مدد آئے گی۔ میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سونے نبی اکرم تو جی پھر سے باقی میں ٹائم نہیں دیکھا، وہ کڑی بیڑا کر کے کھلوتی ہے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں عزت غلبہ نصیب فرمائے۔